حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی حکومت نے آسٹریلیا کے سڈنی میں ہوئے جان لیوا حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی تقریبات کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ امریکی بیان میں آسٹریلیا کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور متاثرین کے خاندانوں سے تعزیت پیش کی گئی۔ حکومت نے زور دیا کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو فوراً انصاف کے کٹگرے میں لایا جانا چاہیے اور انتہا پسندی تشدد کے خلاف مشترکہ کوشش ضروری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بونڈی ایریا میں ہوئے فائرنگ واقعے کے دوران احمد الاحمد کی غیر معمولی ہمت کو سراہا۔ ٹرمپ نے بیان میں کہا کہ احمد الاحمد نے سیدھا حملہ کرنے والے شوٹر کا سامنا کیا اور کئی قیمتی جانوں کو بچایا، جبکہ اس وقت وہ شدید زخمی حالت میں اسپتال میں زیر علاج ہے۔ رپورٹس کے مطابق احمد الاحمد ایک سیرین آسٹریلین شہری ہیں اور ان کی مداخلت سے ایک بڑا جان و مال کا نقصان ٹل گیا، جس پر مختلف حلقوں نے انہیں ہیرو قرار دیا ہے۔ غزہ میں حماس نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملے میں ان کے سینئر کمانڈر کی موت ہو گئی ہے۔ حماس کے بیان کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے ایک علاقے کو نشانہ بنایا جہاں یہ کمانڈر موجود تھے۔ اس حملے میں کئی اور افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ حماس نے اس قدم کو شدید قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے علاقے کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ وہیں اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حملہ ایک اہم ملٹری ٹارگٹ پر کیا گیا تھا۔ امریکی حکومت نے H-1B ویزا ایپلیکنٹ کے لیے سوشل میڈیا اسکریننگ کا عمل آج سے شروع کر دیا ہے، جس کا سب سے زیادہ اثر بھارت سے آنے والے ایپلیکنٹس پر پڑنے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق ویزا کے لیے اپلائی کرنے والوں کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیل دینی ہوگی تاکہ ان کے پوسٹ اور آن لائن رویات کا جائزہ لیا جا سکے۔ امریکی اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ یہ قدم نیشنل سیکیورٹی کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نئی پالیسی سے ویزا اپروول میں دیر اور مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ پہلگام ٹیرر اٹیک کیس میں NIA کی طرف سے چارج شیٹ پیش کیے جانے پر میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ NIA کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہے اور اب چارج شیٹ کورٹ میں پیش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون قصوروار ہے اور کون بے گناہ، اس کا فیصلہ قانون اور عدالت ہی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ NIA کا کام تحقیقات کرنا تھا جو پورا ہو گیا ہے۔ اب آگے کا پورا معاملہ عدالتی کارروائی کے ذریعے آگے بڑھے گا اور اس معاملے پر فیصلہ کورٹ کے ذریعے ہی آئے گا۔ مرکزی حکومت نے MGNREGA کو ختم کرنے اور اس کی جگہ نیا رورل ایمپلائمنٹ قانون لانے کا بل لانے کا پلان بنایا ہے۔ حکومت کے مطابق یہ نیا قانون دیہاتی علاقوں میں روزگار اور زندگی کے ذریعے مضبوط کرنے کے مقصد سے تیار کیا جا رہا ہے۔ حکومت اس قدم کو وکست بھارت کے ویژن سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے۔ وہیں اپوزیشن پارٹیز نے اس پر تشویش ظاہر کی ہے اور کہا کہ MGNREGA جیسے اہم قانون کو ختم کرنا غریب اور مزدور طبقے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ AIMIM پارٹی چیف اور لوک سبھا رکن اسدالدین اویسی نے پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ محمد اطہر جو کپڑوں کے تاجر تھے، انہیں ایک بھیڑ نے ننگا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ان کے کان کاٹ دیے گئے اور گرم لوہے سے داغ دیے گئے۔ اسد اویسی کے مطابق اطہر سے 18,000 روپے بھی لوٹ لیے گئے اور اتنی مار پیٹ کی گئی کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسد اویسی نے کہا کہ یہ واقعہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ اطہر مسلم تھے اور آج بھارت میں مسلمان خوفناک حالت سے گزر رہے ہیں، جبکہ آخر میں انہوں نے لکھا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تلنگانہ کے گرام پنچایت الیکشن کے سیکنڈ فیز میں 85% ووٹنگ ریکارڈ ہوئی ہے۔ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کے مطابق 54.40 لاکھ ووٹرز میں سے 46.70 لاکھ نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ نتائج کے مطابق کانگریس بیک کینڈیڈیٹس نے قریب 2000 سرپنچ سیٹس جیتی ہیں، جبکہ BRS کو قریب 1000، BJP کو تقریباً 300 اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو قریب 450 سیٹس حاصل ہوئی ہیں۔ اب اس کا تیسرا فیز 17 دسمبر کو ہوگا، جس کے بعد ہی سیاسی تصویر اور واضح ہو جائے گی۔
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा है कि पंचायत इलेक्शंस के नताइज कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ अवामी नाराजगी का वाज़ेह इशारा है। केटीआर के मुताबिक गांव के लोग कांग्रेस के रवैये और उनके किए गए वादों पर अमल ना होने से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि ये वर्डिक्ट सिर्फ पंचायत इलेक्शन तक महदूद नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए सियासी मुश्किलात बढ़ने का सिग्नल है। केटीआर ने दावा किया कि ये नताइज तेलंगाना में कांग्रेस के जवाल की शुरुआत भी हो सकती है। टोली चौकी के पैरामाउंट कॉलोनी में कल रात एक MBA के तलबा मोहम्मद इरफान को चंद अफराद ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 21 साला इरफान टोली चौकी का रहने वाला था। MBA कोर्स में तालीम हासिल कर रहा था और दोपहर के वक्त अपने घर वालों की मदद के लिए ऑटो रिक्शा चलाता था, जबकि उनकी शादी भी करीब 6 महीने पहले ही हुई थी। पुलिस ने बताया कि 5 से 6 अफराद इरफान के घर आए और उन्हें पैरामाउंट कॉलोनी गेट नंबर 1 पर ले गए, जहां छुरियों से शदीद हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया। मरहूम की वालिदा ने मीडिया को बताया कि पार्किंग को लेकर कुछ लोगों से बहस हुई थी, जिसके बाद उन लोगों ने अपने दोस्तों को बुलाया, इरफान से झगड़ा हुआ और फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।